باجوڑ میں خارجیوں کا جھوٹ بے نقاب قبائل اور خارجیوں کے بارے میں بات چیت میں جان بوجھ کر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوارج باجوڑ میں آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ اور مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمر ایوب کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نااہلی کے بعد عمر ایوب سے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر بھی خالی کروا لیا گیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا عہدہ خالی قرار رہے گا۔ پی ٹی وی ورلڈ انگلش کو ہم نے ریویمپ کرنے کی کوشش کی اور اس کے ذریعے ہم نے ایک باقاعدہ طور پہ فیک نیوز بسٹر کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس نے سر انڈین پروپیگنڈا کو بھی بس کیا، بیکاز سر انڈین پروپیگنڈا اپنی ہائٹ کے اوپر ہوتا ہے، ان کا میڈیا سچ بولنے کا بالکل سر وہ قائل ہی نہیں ہے اس بات پہ کہ سچ بھی بولا جا سکتا ہے۔ وہ جو وار مونگرنگ اور وار ہسٹیریا تھا، الحمدللہ سر اس پوری قوم نے، اس ایوان نے، افواج پاکستان نے، ہمارے میڈیا نے ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ اینڈ سر دے ور سبجیکٹڈ ٹو ریڈیکیول، کیونکہ جو انہوں نے بات کی کہ لاہور کا پورٹ تباہ ہو گیا، ملتان کا پورٹ تباہ ہو گیا، جب ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا تو پوری قوم نے مل کے کاؤنٹر کیا۔ فیک نیوز اور مس انفارمیشن عالمی سطح پر اہم چیلنج ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا کہ حکومت ڈس انفارمیشن کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ مارکہ حق کے دوران پاکستانی قوم نے بیانیے کی جنگ میں بھی کامیابی حاصل کی۔ سوشل میڈیا پہ بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی مہم چلی ہے فیکٹ چیک کی، کہ تاکہ کس طریقے سے لوگوں کو بتایا جائے کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے، اور ہم سب اس کو اپنی زندگی میں کئی دفعہ بھگت چکے ہیں کہ کس طرح جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے محنت، جستجو اور لگن کو اپنائیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، بولے چین سے 3 لاکھ نوجوانوں کی تربیت شروع کر رہے ہیں۔ نوجوان نسل کے لیے تعلیم کے ساتھ فنی تربیت کے مواقع ہماری ترجیح ہیں۔ نواز شریف صاحب کی جو لیڈرشپ ہے اور ان کا جو ایک ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا ویژن ہے، اور اس کے تحت جو ہم نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ پاس کیا اس سال جنوری میں، اس کے 3 ورٹیکلز ہیں جس میں ڈیجیٹل اکانومی، گورننس اور سوسائٹی ہے۔ اور اگر میں اس کو سادہ الفاظ میں ٹرانسلیٹ کروں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کیسے انڈیویجولز کی اور اینٹیٹیز کی ڈیجیٹل آئیڈینٹیٹیز کریٹ کرنی ہیں، اور کیسے ہم نے ڈیٹا کو پاکستان اسٹیک کریٹ کرنا ہے، وچ اسینشلی مینس کہ پاکستان کا جتنا بھی ڈفرینٹ فیلڈز کا ڈیٹا ہے اس کو ہم نے کیسے انٹر آپریبل بنانا ہے۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر سے زرعی شعبے کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا تقریب سے خطاب، کہا ڈیجیٹلائزیشن سے شفافیت کو فروغ ملے گا۔ ڈیجیٹل معیشت کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے لاہور میں آسٹریلین ہائی کمشنر نیل ہوکونس کی الوداعی ملاقات۔ مریم نواز شریف نے پاکستان میں شاندار خدمات کے اختتام پر ہائی کمشنر نیل ہوکونس کو خراج تحسین پیش کیا۔ الوداعی ملاقات میں ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ، معدنیات اور آئی ٹی خدمات میں تجارت کو وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی خیبر پختونخوا حکومت پر کڑی تنقید، کہا کہ خیبر پختونخوا میں ہر روز کرپشن کے نئے سکینڈلز آ رہے ہیں۔ ڈیولپمنٹ کے شعبے میں 40 ارب، محکمہ تعلیم میں 16 ارب کی کرپشن کے بعد محکمہ معدنیات کا سکینڈل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے شرمناک ہے۔ میجر طفیل محمد شہید کے 67ویں یوم شہادت کے موقع پر مزار پر پھول رکھنے کی تقریب۔ جی او سی میجر جنرل علی اقبال نے شہید کے مزار پر حاضری دی، پھول رکھے، شہید کے بلندی درجات، ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔